اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج عید کا دن ہے، آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ پیش کرنے لگا ہوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ایک یہودی جو کہ ایک دوسرے یہودی کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ملاقات، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ واقعہ کیسے ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خیبر کے باہر خیمے لگائے ہوئے تھے اور خیبر کی کو فتح کرنے کا عزم مصمم تھا۔ اس دوران ایک آدمی جو کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، یہودی مسلک کا حامل تھا، وہ ایک اور یہودی کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بھیڑ بکریوں کو چراتے ہوئے مسلمانوں کے خیموں کی طرف آ نکلا۔ جب اس نے مسلمان فوج کو خیمہ زن دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بات سوچ کر وہ مسلمانوں کے خیموں کی طرف چلا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں آپ کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان سے ملا دیجیے۔ صحابہ کرام اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک عام سا خیمہ ہے جس کے پاس سے لایا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا اسی خیمے میں آپ کا سردار ہوتا ہے یا آپ کا سردار رہائش پذیر ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا میرا خیال تھا کہ ایک بہت بڑا خیمہ ہوگا، زیب و آرائش ہوگی، لیکن یہ تو ایک سادہ سا خیمہ ہے۔ خیر، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب اسے ملاقات ہوئی تو اس نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے، جس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی اور آہستگی سے دیا۔ جب وہ سوالوں کے جواب اسے معلوم ہو چکے تو وہ کہنے لگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں، آپ کا دین اختیار کر لوں تو کیا مجھے آپ گلے لگا لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب تم اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہیں گلے لگا لوں گا اور تم ہمارے برابر آ جاؤ گے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں تو غریب آدمی ہوں، بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، کیا آپ مجھے گلے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل، میں تمہیں گلے لگاؤں گا، تم ہمارے برابر ہو جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی اس آدمی نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے، نہ ہی رمضان شریف ہے تو روزے رکھو، اور نہ ہی کوئی اور موقع ہے جو تم کرو، صرف جہاد کا موقع ہے، جہاد تم کر سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کیونکہ تم کسی اور کی بھیڑ بکریاں چراتے ہو تو تم پہلے جاؤ اس کی بھیڑ بکریاں اس کے حوالے کر دو۔ دیکھو سامعین، یہودیوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا وہ ریوڑ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم جاؤ اور ان کا مال، اس آدمی کا مال جو تم چرا رہے ہو اسے واپس کر کے آؤ۔ بلکہ اگر سوچا جائے تو وہ مال جو وہ چرا رہا تھا وہ دشمن کا مال تھا، اور دشمن کا مال جب جنگ میں ہاتھ آتا ہے تو وہ غنیمت ہوتی ہے جس پر مسلمان قبضہ کر سکتے ہیں۔
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم کیونکہ اس کے مال کے امانت دار تھے، تم اس کے امین تھے، جب تم اس کے امین تھے تو پہلے جاؤ اور اسے جا کر اس کے حوالے کر کے آؤ۔ وہ شخص گیا، اس کا مال اس کے حوالے کیا، واپس آیا اور صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کیا جانے لگا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جگہ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے ہیں اور بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم نے دوسرے صحابہ کرام کی تدفین کر دی ہے، لیکن یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اسے جانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اور اس نے مجھ سے جنت کی ضمانت لی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے تھمبنیل میں کہا تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کچھ بھی ادا نہیں کیا، لیکن مسلمان ہوا اور شہادت پائی اور جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرا۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ اس آدمی کا مقدر جب چمکا تو وہ عرصے میں کوئی عمل کیے بغیر جنت کا حقدار ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمیں جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔